مجرمن گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار منا گفتم باہمی پرواز جو ہوتے ہیں نا میں سب سے پہلے ایک کو جب دوسرے کو پہچان لیتا ہے وہاں سے آغاز ہوتا ہے. اب چڑیا ہے چھوٹی سی ہے اس کا دماغ نہیں ہوتا, وہ ایک چڑیا جو ہے وہ دوسری چڑیا کو پہچان لیتی ہے. وہ چڑیا آپ نے دیکھا ہوگا کٹھی بیٹھی ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوگا کہ چڑیا جو ہے نا وہ طوطوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. طوطے جو ہوں گے وہ دیکھیں گے آپ ہمیشہ جب پرواز بھی کر رہے ہوں گے وہ طوطوں کے ساتھ ہی پرواز کر رہے ہوں گے. کبوتر جب بھی پرواز کر رہے ہوں گے تو کبوتروں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو روح جو ہے نا یہ سب سے محبت شروع ہوتی ہے تو شروع ہوتی ہے جب ایک روح دوسری روح کو پہچان. اور پہچان یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک جیسے, تو ایک جیسی روح ہے وہ اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کو پہچان وہ پھر اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ پھر سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ہے نا اپنے ہم جنس کو پہچاننے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پھر اکٹھے ہی جاری رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ جیسے بابا صاحب نے لکھا اپنے مضمون میں یہ آسمانی بات آسمانی سفر ہے, پھر اس کو زمینی سفر سے میں اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سفر جو ہے نا کسی پرانی روح کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, 700 سال پرانی روح کے ساتھ بھی سفر ہو سکتا ہے. اور پھر روح جو ہے جب یہ بیدار ہو جاتی ہے تو یہ پھر فاصلے بھی نہیں رہتے اس میں. یہ یہاں بیٹھے ہوئے جو ہے نا وہ کہیں اور بھی محبت ہو سکتی کسی دور کے مقام سے. تو یہ ہسٹری بھی ہے, روح کا جو سفر ہے یا روح کی جو وابستگی ہے اس میں ہسٹری اب بھی میٹر نہیں کرتی اور جیوگرافی بھی میٹر نہیں. کسی بہت دور علاقے کے روح سے بھی انسان کو اور کسی بہت دور زمانے کے روح سے بھی انسان کا رابطہ ہو سکتا. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ ایک راہگیر ہے. وقت جو ہے وہ ایک راہگیر ہے اور انسان ہے جو کھڑا ہوا ہے. وقت راہگیر ہے, انسان کھڑا ہوا ہے. اور جو یہ اسپیس ہے جیوگرافی ہے یہ ایک لفٹ ہے. لفٹ جو ہے وہ چل رہی ہے, انسان کھڑا ہوا ہے. تو اب جو ٹرین سے پار دیکھ رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ جو کھیت ہیں وہ چل رہے ہیں اور میں بیٹھا ہوں. حالانکہ کھیت تو ہمیشہ سے وہی ہیں, وہ تو
انسان جو ہے نا بیچ میں ٹرین کو یہ جو ہے نا وقت اور اسپیس جو ہے نا، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اس کائنات میں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ زمان اور بھی مکان اور بھی اس روز و شب کے علاوہ بھی کچھ اس کائنات کے علاوہ بھی ایک کائنات ہے. بابا حضور کا ایک پورا مضمون ہے، اس میں حرف حقیقت کتاب ہے، مضمون ہے، اس کا نام ہے کائنات اور کائنات. ٹاپک یہی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے یا اس کائنات کے اندر ہی ایک اور کائنات ہے، اور وہ روح کی کائنات. اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی پہ نا جب دروازہ کھل جائے اس کائنات، ہو سکتا ہے وہ یہاں رہتے ہوئے بھی کہیں اور رہ رہا ہو، کسی اور زمانے میں رہ رہا ہو اور کسی اور مقام پہ رہ رہا ہو. یہ عین ممکن. تو کائنات اور کائنات، تو یہ دیکھیے گا کسی اپنا موقع ملے تو کچھ یہاں پہ اس کائنات میں جو اللہ کے جو دوست ہیں وہ اس کائنات کے اندر ہی اس کائنات کو دریافت کر لیتے ہیں. بھائی کیا ایک روح کئی اجسام میں رہ سکتی ہے؟ تو کچھ اجسام روح کے بغیر بھی زندہ چل رہے ہوتے ہیں. پرواز سے مراد کیا فلائٹ ہے، ٹریول ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے یا ٹرانسفارمیشن ہے؟ فلائٹ جو ہے نا، مشکل یہ ہے کہ جب انسان سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ووکیبلری وہ استعمال کرنی پڑتی ہے جو کہ انسانی ووکیبلری ہے. ٹھیک ہے، تو اب روح کی جو فلائٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ ہماری جسمانی فلائٹ جیسی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ فزیکل ورلڈ کے علاوہ ہی یہ ہے. تو باقی آپ نے جو پوچھا کہ ایک روح مختلف اجسام ہو سکتی ہے، اور یہ بالکل ممکن ہے. اس جو یہ اور کائنات کی بات ہو رہی ہے اور کائنات جو ہے اس میں بالکل ممکن ہے کہ ایک ہی بندہ ایک وقت دو جگہ پہ موجود ہو. یہ ہو سکتا ہے، اور دو کا مطلب ہے اس میں پاسبلٹیز کی کوئی لمٹ. تو ایک روح جو ہے وہ بہت سی جگہوں پہ موجود ہو سکتی ہے، دوسری جو کائنات. اور کیا پہلو تھا سوال؟ بغیر روح کے، ہاں نہیں، اجسام روح کے بغیر نہیں ہوتے، روح لازمی ہوتی ہے. روح اجسام کے بغیر رہ سکتی ہے، روح اجسام سے آزاد ہو سکتی ہے، لیکن اجسام جو ہے وہ روح کے ذریعے چل پھر رہے ہیں. علی بھائی کہ یہ امر جو اللہ کا ہے اور اس میں اور روح میں فرق ہوئی؟ دیکھیں یہاں پہ اللہ کی روح کے متعلق سوال ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو آپ نے ہی جواب دیا کہ یہ اللہ کا امر ہے. پھر لوگوں نے مزید سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے امر کے متعلق جو ہے اور مزید سوال کرنا مناسب نہیں. تو یہ اللہ کا امر اور روح جو ہے یہ ایک راز ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول جانتا ہے کہ یہ کیا راز ہے. تو ہم لوگ نا اس پہ بڑے درویشوں نے بھی اس پہ بات کرنے سے گریز کی.